اس وقت میں جبل نور القرآن کی ایک غار میں موجود ہوں اینڈ یہاں پر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک بہت ہی یونیک ایک سلسلہ ہے پرزرویشن آف قرآن کا. اسے غار کو میں نے ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہیں ڈفرینٹ کیوز اینڈ آئی آنیسٹلی فیل جیسے میں نے انٹر کیا آئی فیلٹ ویری پیسفل. ایک بہت پرسکون سے یہاں پر فیلنگ آتی ہے جب آپ انٹر کرتے ہیں. اینڈ کیوز تو بہت ہوتے ہیں, لوگ کیوز کو ایکسپلور بھی کرتے ہیں, پر یہ کیو ڈیڈیکیٹڈ ہے آف پرزرونگ دی ہولی قرآن. تو یہ کیا سلسلہ ہے اس کو جاننے کے لیے ہم ملیں گے اب محمد اجمل صاحب سے, ہو از دی کیوریٹر اینڈ یہاں پہ وہ خدمت کرتے ہیں اس جگہ کی. تو ان سے پوچھتے ہیں دا اسٹوری بیہائنڈ اینڈ دا پروسیس بیہائنڈ دی پرزرویشن آف دا ہولی قرآن. ابھی ہم جس جگہ میں کھڑے ہیں یہ جبل نور کی وہ سرنگ ہے جو بنیاد اس کی رکھی گئی ہے. یہ باہر سے سارا پہاڑ تھا, اس کو کاٹا گیا. یہ جبل نور کی پہلی سرنگ ہے جس میں ہم کھڑے ہیں. اچھا, تو اس سرنگ میں آپ نے کون سے قدیم قرآن رکھے ہوئے ہیں ڈسپلے پر؟ یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈسپلے میں جو پڑے ہیں اس میں 600 سال 700 سال 800 سال قدیمی اور سب سے چھوٹا ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے. تو یہ آپ کو پورے پاکستان سے آپ لے کر آتے ہیں یہاں پر یا آپ کو لوگ بھیجتے ہیں؟ یہ تو لوگ ان لوگوں کے پاس, یہ تو اب ضعیف ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں, تو یہ تو لوگوں بھیج دیتے ہیں آپ نے. ہاں, پھر ہم لوگ اس کو یہاں پہ ڈسپلے وہ جو ہمارے ساتھ جو ماہر ہے وہ اس کی تاریخ اور وہ مصنف کا نام وہ لگا کے اس پہ لکھ لیتے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ سے. اور اس جبل نور قرآن میں کتنی غاریں موجود ہیں اس وقت؟ ایک یہ تھی جو پہلی بنیاد تھی جہاں یہاں سے سٹارٹ ہوئی, اینڈ اور کتنے کیوز ہیں یہاں پر؟ جبل نور یہ ایک ہے, اس ایک کی لمبائی 2.5 کلومیٹر. اس کے علاوہ ہمارے پاس 32 اور ہے. 3 پہ کام سٹارٹ ہے, 3 میں 2 بن چکی ہے, ایک پہ جو ہے کام سٹارٹ ہے. کام سٹارٹ ہوئے ہیں, ٹوٹل 35 سرنگ ہمارے پاس. اچھا, واہ ماشاءاللہ. اور ان سب میں آپ لوگ ابھی اسٹور کریں گے قرآن؟ ہاں, ان میں قرآن پاک ہم رکھتے ہیں, اس کو بھر دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. تو مجھے آپ کوئی ایسی کیو میں لے کے جائیں جو یہاں پر سب سے لمبی ہو, اینڈ کوئی کیو اگر آپ کو مجھے دکھانا چاہیں تو وہاں پر آپ مجھے لے کر جائیں. کیوں نہیں, آئے چلتے. چلیں ٹھیک ہے. ویسے تو اس تمام جبل نور خاص ہے, لیکن یہاں پہ ایک خاص چیز جب ہم کھدائی کرتے ہیں تو ہمیں کافی وہ ملتی ہے. ابھی میں آپ کو یہ پتھر دکھا رہا ہوں, یہ بہت خاص ہے کیونکہ اس میں خاصیت یہ ہے کہ آپ کو اگر دکھائی دے رہا ہے تو اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. ہاں, مجھے یہ نظر آ رہا ہے یہاں پر. ایک سیکنڈ, اوور ہیئر مجھے نظر آ رہا ہے اللہ لکھا ہوا, سبحان اللہ. تو یہ آپ کو کب ملا تھا؟ یہ ہم سرنگ کی کھدائی کر رہے تھے, اس کے درمیان میں جو ہے یہ پتھریں نکلتے ہیں, تو کافی میں اللہ کے نام آئے. تو یہ کافی بڑا تھا تو رکھنے کی وہ نہیں, تو ہم نے اس کو یہیں پہ سنبھال کے رکھ دیا. بہت بہت پیارا ہے. یہ وہ 2.5 کلومیٹر غار ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, یہ ایسی متبرک جگہ ہے جہاں پہ کافی کوئٹہ میں آپ نے سنا ہوگا زلزلے آتے رہتے ہیں. زلزلے آتے رہتے, اس میں ہم نے اس زلزلے میں ایک پتھر بھی اوپر سے ایسے نیچے نہیں گرا, تاکہ یہ ہے تھوڑا نرم قسم کا, لیکن اس کا کوئی پتھر یہاں نیچے نہیں گرا. یہ سارا ایسے ہی تھا, ایسے ہی تھا, ایک پارسل بھی اوپر سے نیچے نہیں آیا. سبحان اللہ. کیونکہ وہ جگہ ہی اتنی ایسے متبرک ہے, آف کورس یہاں پر قرآن پاک موجود ہے, تو آئی فیل کہ وہ اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس جگہ کو, تو یہ. اچھا, تو کبھی کوئی اکثر ہوتا ہے نا کہ کاغذ پہ دیمک لگ جاتی ہے, کاغذ خراب ہو جاتے ہیں, تو کیا آپ کو کبھی ایسا مسئلہ ہوا؟ نہیں, غالباً جبل نور القرآن میں کافی قرآن پڑھے ہیں, 2.5 کروڑ سے زیادہ, لیکن آج تک ہم نے ایک بورے کو یہ نہیں دیکھا کہ اس کو کوئی دیمک پڑی ہو. دیمک تو پھر اگر ایک میں آ جائے تو سارے اس کو خراب کرتے ہیں, لیکن ابھی تک ہم نے ایک ایسا کوئی بورا نہیں دیکھا جس کو یا دیمک لگا ہو یا وہ. اچھا, ماشاءاللہ. میں چاہتی ہوں تھوڑا سا اندر جائیں غار میں, کیوں نہیں چلتے ہیں, تھوڑا سا اندر سے دیکھتے ہیں. چلیں. اس غار میں قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے علاوہ ہم نے جو ہے کچھ
عبادت گاہیں بنائی ہیں جو مردوں کی الگ اور عورتوں کی الگ. تو اس میں لوگ آ کے اپنی نوافل یاسین شریف یا جو نماز کا ٹائم وہ ادا کرتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ سے کہ یہ ایک جگہ ہے تو آپ نے عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ آپ نے بنایا ہے. جی جی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو جتنے بھی آپ کے پاس قدیم نسخے آتے ہیں قرآن کے, ان کو آپ پرزرو کیسے کرتے ہیں؟ اس کا پروسیجر کیسے ہوتا ہے کہ یہ قرآن کو ہم پراپر اس کو بائنڈ کریں گے, پراپر طریقہ فارم دیں گے, اور تو آپ کیسے چوز کرتے ہیں اس کے پروسیس کیا پرزرویشن؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک جگہ ہے, وہ جگہ جو ہے وہ اسی چیز کے لیے مختص کی گئی ہے جو وہاں سے سارا پروسیس ہو کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب وہاں پہ آپ مطلب سارے قرآن مجید وہاں جاتے ہیں پہلے؟ وہاں جاتے ہیں, باہر سے آ کے پہلے لوگ وہاں پہ رکھتے ہیں, اس کے بعد ہمارے بندے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں چھانٹی کے لیے, پھر اس کو جو ہے بورے بناتے ہیں, جو بنتے ہیں اس کو علیحدہ کرتے ہیں. اچھا, تو چھانٹی کے پروسیس میں کیا ہوتا ہے, اس میں وہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس میں تو ایسے ہیں زیادہ تر اس میں کپڑا آتا ہے ہمارے پاس, یا کوئی ایسا کوئی کاپی نما کاغذ آ جاتا ہے, جو وہ ہوتے ہیں اس کو ہم الگ کرتے ہیں, جو متبرک ہو جو متبرک ہو اس کو ہم علیحدہ کرتے ہیں, اس کو رکھتے ہیں غاروں میں. مطلب چوز کر رہے ہوتے ہیں, چوز کر رہے ہیں. جی میں ذرا دیکھنا چاہوں گی. کیوں نہیں, وہ چاہتے ہیں. مجھے آپ دکھا سکتے ہیں؟ بالکل, کیوں نہیں. چلیں ٹھیک ہے. جیسا کہ مس میں نے آپ کو بتایا تھا, پورے پاکستان سے لوگ یہاں جیسے لاتے ہیں یہاں پہ رکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارے بندے جو ہے اس کو اٹھا کے اندر لے کے جاتے ہیں. اندر آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک بندے کے سامنے 2 بورے پڑے ہوئے ہیں, وہ بورے اٹھاتا, وہ بورے کو نکالتا ہے دوبارہ سے, اس کو ہر بورا جو آتا ہے باہر سے وہ واپس دوبارہ کھولا جاتا ہے. اس میں دیکھا جاتا ہے جو بننے والے قرآن شریف ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں, اور جو نہیں بنتے اس کو جو ہے اس طرح پارسل میں رکھ کے وہ آپ کے سامنے اس کو اسی غار کے لیے بنا کے رکھتے ہیں. جب زیادہ جمع ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کو سرنگ کے لیے بیچتے ہیں. اچھا, مطلب یہ پراپر پروسیجر ہے. تو اس کے بعد یہ پورے کیا آپ خود ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں یا لوگ خود مطلب آ کر دے رہے ہوتے ہیں اس کا؟ جی, اندرون جو شہر کوئٹہ ہے, پہلے تو غالباً سندھ تک ہماری گاڑیاں جاتی تھی, اب جو اندرون سندھ کوئٹہ ہے اس میں جو ہے ہماری گاڑیاں چلتی ہے, یا مسجد سے فون آ جائے یا جہاں سے گھر سے جہاں سے بھی ہمیں فون آتا ہے کہ آپ فلانے مدرسے میں اتنے پڑے ہیں, آپ اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے. پھر ڈرائیور اور گاڑی ہم بھیج دیتے ہیں, وہ وہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں. اب کچھ دن پہلے ہمیں چکوال سے فون آیا تھا کہ ہمارے پاس بورے پڑے ہوئے ہیں, ہم نے جمع کیے ہیں, ہمارے پاس جو جگہ تھی وہ ختم ہو چکی ہے, اگر آپ لینا چاہیں اس کو تو وہ آپ بیچ سکتے. تو پھر ہم نے کہا بھائی آپ وہاں سے کوئی 10 ویلر یا کوئی ٹرک وغیرہ اس کے ذریعے آپ ہمیں یہاں پہ بھیج دیں, ہم انشاءاللہ سنبھال لیں گے اس کو. تو پھر جو قرآن بن جاتے ہیں انہیں آپ مدرسوں میں دیتے ہیں, مسجد میں دیتے ہیں؟ جی, جو قرآن ہم ریپیئر کر لیتے ہیں اس کو جو بھی آ جائے, آپ آ جائیں یا جو بھی آ جائے, ہم اس کو فی سبیل اللہ ہر کسی کو دیتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, یہ بہت ہی نیک کام ہے. اینڈ اجمل صاحب, آپ کو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اس کام میں برکت تو ڈال ہی رہی ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو پروٹیکٹیڈ ہے ایون ٹل دی ڈے آف ججمنٹ, ایون آفٹر دیٹ. اینڈ جو اس کی پروٹیکشن ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے نیک کام کے چنا, اینڈ کاش یہاں پر اور آ کے والنٹیئرس کریں. کاش میں یہاں پر رہتی تو میں ضرور والنٹیئر بھی کرتی. اینڈ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے مناظر دکھائے جو جبل نور القرآن کے ہیں. ماشاء اللہ سے بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں. اینڈ میں چاہوں گی کہ میں تھوڑا سا اندر جاؤں. میں نہیں چاہتی کہ میں اس جگہ کو جلدی میں دیکھوں. آئی وانٹ ٹو اسٹے ہیئر فار اے وائل. جبل نور القرآن کی سب سے اچھی بات جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمیں عبادت کا اسپیشلی عورتوں کے لیے انہوں نے ڈیڈیکیٹ کی ہوئی بنائی ہوئی ہے. اینڈ میں جب بھی کہیں پر بھی جاتی ہوں, آئی ڈونٹ نو, لائک ریسرچ تو ہوتی ہے آف کورس جگہوں کے بارے میں, فیکٹس کے بارے میں, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ واٹ وڈ آئی ایکسپیکٹ. ایک ہر جگہ کی اپنی خاص باتیں ہوتی ہیں, کہانیاں ہوتی ہیں. And through all this journey across traveling on Pakistan, in Pakistan on my motorcycle, میں نے بہت ساری جگہیں دیکھیں, بہت سارے لوگوں سے میں ملی. اینڈ میں ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کے بہت قریب فیل کرتی ہوں. اینڈ اٹس آلسو بیکاز کہ اللہ تعالیٰ نے جو قدرت, نیچر, لوگ, ڈفرینٹ ٹائپس آف پیپل, کلچر, ٹریڈیشنز بنائے ہیں, انہیں کلوز اپ وٹنس کرنے کا ایک موقع ملتا ہے.
and I feel that today I was chosen, you know, like مجھے لگتا ہے جیسے کہ یہاں پر جب ہم نے اجمل صاحب سے بات کی, I felt کہ you know اللہ تعالیٰ chose him to کہ وہ یہاں پر سرو کر سکے, یہاں اس جگہ کی خدمت کر سکے. اینڈ پھر ہمیں دیکھا کہ حاجی صاحب نے جگہ کو بنایا. اینڈ بٹ میرے لیے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی چنا ہے کہ میں یہاں آؤں, you know, عبادت کروں. میں نے 2 نفل نماز بھی پڑھی اور اللہ تعالیٰ کو بہت قریب محسوس کیا. اس دفعہ تو بہت زیادہ اٹس اے ویری ایموشنل فیلنگ. ڈیفینیٹلی ایک ایسی فیلنگ ہے جو مجھے پتہ ہے کہیں نہیں ملے گی, بیکاز بے شک بہت خوبصورت مسجدیں ہیں, بہت خوبصورت اور بھی عبادت گاہیں ہیں پوری دنیا میں, لیکن اس جیسی عبادت گاہ جو غار میں you know موجود ہے, ایک ایسی غار جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو لفظ ہیں, آف کورس اللہ تعالیٰ قرآن پاک جو ہے وہ you know پروٹیکٹیڈ ہے, پرزروڈ ہے. اینڈ یہ بھی دیکھنا میرے لیے ایک نیا ایکسپیرینس ہے you know کہ کس قسم سے وہ پرزرو کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ you know کہ اٹ ول آلویز ریمین لائک دس, اٹ ول آلویز ریمین انٹچڈ اینڈ پروٹیکٹیڈ. سو آئی فیل ویری لکی. آج میں بہت لکی محسوس کر رہی ہوں, اندر سے بہت خوش محسوس کر رہی ہوں. ایموشنل ضرور ہوں, لیکن یہ ایک you know اٹس بہت عجیب سی فیلنگ ہے کہ میں اس کو ورڈز میں نہیں بیان کر سکتی. تو ماشاء اللہ سبحان اللہ. آئی مسٹ سے کہ اگر آپ لوگ کبھی بھی کوئٹہ آئیں, یہ ایک ایسی کوئٹہ کی پہچان ہے جو دیکھنے کے you know it deserves to be seen, it deserves to be visited.